آپ کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے ابھی سب کے سامنے، اور اتنے بے حیا آدمی کہ اس کے باوجود آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی. جھوٹا آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں جھوٹا آدمی. میرا تعلق پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا. مولانا اسحاق صاحب کو سن کر میں نے شیعت کو 3 طلاقیں دی ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. اب آئیں آپ بات کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ بھی ہوتے تھے نا، کاتب وحی ہو کے پیغمبر کو چھوڑ کے مکے جا کے بتوں کی پوجا شروع کرتے تھے. پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کو چھوڑ کر مکے چلے گئے پوجا کرنے. کاتب وحی ابن ابی سرح، آپ کو نہیں معلوم نا، آپ کو نہیں معلوم. پڑھو ابن ابی سرح. مجھے معلوم ہے، میں اپنی کتابوں کا پتہ ہے. اب بات کریں. ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنس کیوں نکال رہے ہو؟ ہنس نہیں میں رہا. جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ایکچولی میں مسلم تو کہتی ہوں لیکن میں سنی گھر سے ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شیعہ کے بارے میں بھی جانوں کچھ، تو اس لیے میں آپ سے کچھ کوشچن کرنے آئی ہوں. سب سے پہلے میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو آپ کا نظریہ وہ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ بلیو کرتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے وہ پروفیٹ ہیں، اور سنی بلیو کرتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں پروفیٹ بنے. تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ وہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تب سے ہی نبی تھے؟ جی جب سے پیدا ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن 40 سال میں ان کی بعثت ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اب آپ اسلام کو، اپنی مذہب کو، اپنی شریعت کو لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پہلے سے ملائکہ ان کے پاس آتے تھے. پیدائش سے پہلے کیسے نبی تھے؟ جی پہلے جیسے اور انبیاء ہوتے ہیں، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. نہج البلاغہ شریف میں خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بچپن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، اللہ کی جانب سے ان کو مختلف باتیں بتاتا تھا. ٹھیک ہے نا. جیسے دوسرے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو وحی آتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ سے بات ہوتی ہے. اسی طرح وہ نبی تھے. تو 40 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا، شریعت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو جن لوگوں پہ تمہیں بھروسہ ہے ان کو بلاؤ، ان کو بتا دو کہ مسلمان ہو جاؤ. اچھا، مطلب اس سے پہلے یہ تبلیغ نہیں تھی. 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. یعنی ان کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا 40 سال کی عمر میں. اوکے. تو پھر تو بلیو سیم ہوا نا، بلیو تو پھر سیم ہوا نا، وہ بھی تو 40 سال کا ہی کہتے ہیں. نہیں، 40 سال سے پہلے وہ معصوم تھے، نبی تھے، ملائکہ آتے تھے، لیکن ان کے پاس مشن نہیں تھا، اجازت نہیں تھا، اللہ کی جانب سے ان پہ آبلیگیشن نہیں تھا، واجب نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلائیں، یا ان کے پاس قرآن نہیں تھا اس وقت، قرآن نہیں آیا تھا اس وقت. تو 40 سال سے پہلے کی یہ بات ہے. 40 سال کے بعد جو ہے قرآن آیا ہے اور مشن آیا ہے کہ دوسروں کو وہ اسلام کی طرف بلائیں. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. اب میں اس مولوی کو لے کے آؤں. مولوی صاحب کیا فرمائیں؟ جی جناب، بہتر ہو گئی آپ کی کان. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسن صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اور صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل جناب. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کی دیکھی ویڈیوز تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے جو دعوے ہیں ان پر ہمیں بات کرنی چاہیے، آ کے آپ کے سامنے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنے چاہیے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. تعارف تو کرائیں. آپ کون ہیں بھائی؟ میرا نام علی حسن ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرا تعلق پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا. مولانا اسحاق صاحب کو سن کر میں نے شیعت کو 3 طلاقیں دی ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. اب آئیں آپ بات کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ بھی ہوتے تھے نا کہ کاتب وحی ہو کے پیغمبر کو چھوڑ کے مکے جا کے بتوں کی پوجا شروع کرتے تھے. پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کو چھوڑ کر مکے چلے گئے پوجا کرنے. کاتب وحی ابن ابی سرح. آپ کو نہیں معلوم نا، آپ کو نہیں معلوم. پڑھو ابن ابی سرح. مجھے معلوم ہے، میں اپنی کتابوں کا پتہ ہے. اب بات کریں. ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنس کیوں نکال رہے ہو؟ ہنس نہیں میں رہا، دان نہیں میں نکال رہا. بات اگر کوئی صراط حق کو چھوڑ لیتا ہے، صراط حق آپ مجھے نہیں معلوم واقعا آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے شیعہ تھے. ہو سکتا ہے آپ مجھے بات کرنے دو بیٹے، اب مجھے بات کرنے دو. جی کریں. آپ سچ کہہ رہے ہوں یا جھوٹ کہہ رہے ہوں گے مجھے سے فرق نہیں پڑتا. آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں انہوں نے حق کو چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا کاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اس نے
نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتے اس نے دیکھا، وہ وحی لکھتا بھی تھا اس نے چھوڑ دیا، اور مکے جا کے وہاں پہ بکواس کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ وحی اس پہ نہیں آتا تھا، میں خود اپنے آپ سے لکھتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہی قرآن یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ انڈیویجول جو ہے نا فرد، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو حق نہیں سمجھ آتی، بہت کتنے جماعت مرے کے لوگ ابھی وہ کیا ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل پہ ان کے دیکھ لیں، ان کے کتنے ویورز ہیں، کتنے ان کے سبسکرائبرز ہیں، سارا دن بیٹھ کے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں اور قرآن مجید کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں شیعہ تھا تو مجھے عمر سے محبت ہو گئی، عائشہ سے محبت ہو گئی۔ یہ فرد جو ہے نا، فرد حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا، حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب و سنت، ٹھیک ہے نا۔ جس دن آپ ابو بکر کی خلافت قرآن و سنت سے اس کے لیے آپ کو دلیل مل گئی تو اس دن آپ کا مذہب صحیح ہو جائے گا۔ جب تک آپ ابو بکر کی خلافت کو نہ کتاب سے نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، اس کے برعکس اس کے عدم ایمان کو بھی، اس کے متائن کو رد بھی نہیں کر سکتے، تو کہ آپ پوری دنیا عمری ہو جائے، اس سے آپ کا مذہب صحیح نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کریں۔ میں بات کروں؟ جی سر، بات کروں۔ بات کرو۔ آپ نے جو کہا کہ کاتب وحی مرتد ہو گئے، کاتب وحی جب مرتد ہوا ہے محترم تو اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ہی وحی لکھ دیتے تھے۔ یہ آپ نے مجھ پر کیسے بات تھوپ دی کہ میں نے حق کو چھوڑ دیا؟ شیعت حق ہے، آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ شیعت وہ دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آئی، اس شخص کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے اگر حق کو چھوڑا ہے، مذہب حق کا، اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ویسے آپ جھوٹ بھی کہتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ کی اللہ یاری صاحب میری بات مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو، میری بات سوال کیا تو جواب سن لو۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میں نے اردو زبان میں بات کی ہے یا کسی اور کے ساتھ دھیان ان کا کوئی اور تھا، سن نہیں رہتے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ پوری دنیا بھی ابھی آپ کے جتنے مذہب کے لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، اس پہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، سنت پہ اعتراض کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ سب پہلے مسلمان تھے، اب ملحد ہو گئے۔ اب یہ کہ اگر یہ ملحد ہو گئے، اس پہ اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فرد شخص یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب اللہ اور جو صحیح سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سنت۔ آپ جب تک دیکھو، تم کہتے ہو میں شیعہ سے چور کر عمری بن گیا، جب تک تم ابو بکر اور عمر کے خلافت کے دلائل کتاب و سنت سے نہیں لا سکتے تو تمہارا مذہب چاہے پوری دنیا عمری بن جائے، آپ بنے نا ساری دنیا عمری بن جائے، 8 کروڑ لوگ سب عمری بن جائے، اس سے آپ کا مذہب حق نہیں بنتا۔ اور جب تک آپ کتاب و سنت سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت و خلافت و حق اطاعت اور ان کی عصمت کا انکار نہیں ثابت نہیں کر سکتے، منکر نہیں ہو سکتے، تب تک مذہب شیعہ باطل نہیں ہو سکتا، چاہے مذہب شیعہ کا دنیا میں روکار 5 آدمی تھے، 3 آدمی نہ رہیں۔ اور جب تک آپ ابو بکر و عمر کے متائن کا جو ہم صحیح طریقے سے آپ کے کتب سے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جن سے ان کا عدم ایمان ثابت ہو جاتا ہے، عدم استحقاق خلافت تو دور کی بات ہے کہ وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، اسلام کے مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں رہتے، تو پھر آپ کے مذہب میں کہ آپ یہ اتنے لوگ عمری بن گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سنے نا اللہ یاری صاحب، یہ جو آپ نے اعتراض کر دیا اتنے لوگ عمری بن گئے، تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پر ایسی شریعت اتار دی ہے جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا صحابہ پھر گئے اس سے عقیدہ امامت سے۔ حضرت علی علیہ السلام اگر اللہ کے منسوس کیے ہوئے خلیفہ تھے، جب ابو بکر عمر سقیفہ میں گئے تو حضرت علی نے کیوں نہیں کہا کہ میری امامت کو کیوں نہیں مانتے، میرے امامت پر نص موجود ہے؟ علی سے لے کے امام مہدی تک کسی سے دعویٰ ثابت نہیں ہے امامت، آپ دعویٰ تو ثابت کریں پھر بات کریں۔ آپ جماعت عمریہ پر چڑھ دوڑتے ہیں، ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ثابت۔ اچھا بھائی، تمہارے یہی دلیل ہے کہ شیعوں کے پاس دیکھیں، اگر آپ کی یہی بات ہے کہ شیعوں کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امامت کا ادعا کیا ہو، تو میں آپ کے عقل پہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے سے گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ بات کر رہے ہو، بات نہ کاٹو۔ اب اگر آپ کی یہی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امامت کا ادعا نہیں کیا ہے تو میں آپ کو گفتگو کا لائق نہیں سمجھتا، لیکن ابھی اس کی طرف بھی نہیں جاتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ پہلے شیعہ تھے اب عمری بن گئے، اب مجھے بتاؤ کیا جب نماز پڑھتے ہیں، جب 2 سجدے کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے کون سی ذکر پڑھتے ہیں؟ شیعہ جو ذکر پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نماز ہے، واجب نماز ہے، مستحب نماز ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو کون سی ذکر پڑھتے ہیں؟ کہ میں اللہ کی طاقت سے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ پڑھو نا، آپ شیعہ نماز نہیں آتی؟ شیعہ نماز نہیں آتی؟ مجھے آتی ہے شیعہ نماز، سناؤ وہ ذکر، سناؤ تم۔ میں پڑھ رہا ہوں نا اردو میں کوئی کسی نے آج تک نماز پڑھی ہے شیعوں نے؟ بھائی عربی میں سناؤ میرے بھائی، بات سنیں، اردو میں نہیں پڑھی نماز عربی میں ہی ہے۔ تو سناؤ نا، ذکر سناؤ، ختم بات۔
آپ दिल्ला पर आए जो दलाइल आप दे रहे हैं उन पर बात करें। ٹھیک ہے نا, جھوٹا آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں, میں شیعہ ہوں, جھوٹا آدمی, جھوٹا آدمی. تو کیسے شیعہ تھا؟ تجھے نماز نہیں آتی, تجھے شیعہ نماز نہیں آتی, تجھے شیعہ نماز نہیں آتی. شیعہ نماز مجھے آتی تھی, اب میں نے چھوڑ دی ہے. تو اس کو شیعہ نماز یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ اتنا عام ذکر ہے, جس نے نماز پڑھی 1 سال 2 سال اس کو یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ذکر عام ہی ہے, ذکر یہ عام ہی ہے محترم, لیکن ہر وقت ہر ثابت ہو گیا بھائی, ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا تھا, یہ شخص شیعہ نہیں تھا, جھوٹا آدمی. اچھا اب مجھے بتاؤ یاری صاحب بات کریں, امامت و خلافت پر بات کریں نا ہمارے ساتھ, کیوں ادھر بھاگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تم بتاؤ تمہارا عقیدہ امامت کیا ہے, عقیدہ خلافت کیا ہے, بتاؤ. عقیدہ امامت جو منصوص من اللہ آپ کا ہے اس پر بات کریں, ثابت کریں, دلائل دیں. الحمدللہ. شرمندگی کی شرمندہ کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ میں شیعہ نماز بھول گیا. اب ابھی آپ کبھی شیعہ نہیں تھے, آپ کی اور کبھی شیعہ نہیں تھے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ ہے نا, یہ شہزادی مسکراہٹ جو آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی شیعہ نہیں تھے, یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. لاکھ بار آپ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے, آپ نے کہا بھائی میں بعد میں بتاؤں گا. اگر کوئی بات ذہن میں نہ ہو اس سے یہ محترم ناظرین, جب عرصے سے شیعہ نماز ہم چھوڑ بیٹھے ہیں, یہ آپ کیسا باتیں کر رہے ہیں؟ محترم آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 23 سال ہے. 23 سال 23. اچھا, آپ کتنے سال سے عمری بن گئے؟ مجھے تقریباً ہو گئے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں, 5 سال 6. 4 سال. اچھا, تو نماز کس عمر میں واجب ہو جاتی ہے؟ 14-15 میں نماز واجب ہو جاتی ہے نا شیعہ مذہب میں؟ جی بالکل بالکل. آپ شیعہ مذہب میں 3-4 سال نماز پڑھے ہیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ اتنا عام ذکر جو انسان دن میں دیکھ ہر رکعت میں دن رات میں 17 رکعت ہے نا, 17 رکعتوں میں 17 صحابات میں آتے ہیں, نہیں صحابات میں آتے ہیں. آپ نہیں پڑھ دیتے, یہ مستحبات میں. اب میری بات نہ کرو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. ہمارا واسطہ پڑا ہے آج ایک اداکار سے, ایک ڈرامے باز سے. ان لوگوں کے پاس سوائے ڈرامہ بازی کے, اور چپ کرو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. جس طرح کے جواب آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملیں گے آج. بھلے آپ آج ہنسے نہ, اب مجھے بات کرنے دو. ہمارے ڈرامے باز مولوی صاحب, ابھی میں جواب دے دیتا ہوں, مجھے بات کرنے دیں فی الحال. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کرے. یہ جو آپ بھائی بات کرنے دو, لگے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے, یہ جواب آپ دے دیتے ہیں. عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر آئے نا, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کریں. میرے محترم ناظرین, یہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے, حدیث ہے, مخالفین نے بھی روایت کی ہے, شیعوں نے بھی روایت کی ہے, اور ایک یہ عربی زبان میں کافی معروف ہے, اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. اگر تیری حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر لے. حدیث معروف ہے, مشہور ہے, الحیاء من الایمان. انسان کا حیا جو ہے ایمان سے ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کی حیا ہوتی ہے. جس شخص کو جھوٹ کہتے ہوئے سب کے سامنے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے اور فراڈ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی, اس کو شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا نا, وہ شخص نہ مومن ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے یہ ابھی آدمی, یہ شخص, آپ کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ یہ دعویٰ کرتے نا کہ میں شیعہ عمری بن گیا, آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کے پاس امامت کی دلیل نہیں ہے. یہ ڈرامہ مچانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کتنی بڑی آپ کو شرمندگی اب اٹھانی پڑ رہی ہے کہ میں نماز بھول گیا. اللہ یاری صاحب, یہ بات حق ہے, بات حق ہے. آپ مستحبات ذکر کی طرف بھاگ رہے ہیں. او بھائی یہ مستحبات, یہ سب شیعہ اسی مستحب ذکر کو, میں نے آج تک کسی شیعہ کو نہیں دیکھا ہے, لیکن میں نے مختلف دنیا کے ملکوں کو دیکھا ہے. میں نے آج تک کسی ایک شیعہ کو نہیں دیکھا کہ یہ مستحب ذکر شیعہ حضرات نہ پڑھتے ہوں اپنے نمازوں میں. شیعہ چاہے دیہاتی ہو, شیعہ چاہے شہری ہو, شیعہ چاہے ایرانی ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے عرب ہو, اس ذکر کو پڑھتے ہوں. مستحب ہے لیکن سب اس کو پڑھتے ہیں. جو بھی شیعہ ہے اس کو آتا ہے یہ ذکر. میں بھی پڑھتا ہوں. تجھے کیوں نہیں آتا؟ تو جھوٹ کہہ رہا ہوں نا. نہیں آتا, بات میں نے کہا ہے, ابھی میرے ذہن میں زبان پر لفظ نہیں آ رہا, اس لیے میں بول رہا ہوں. دیکھو, جو شخص مثلا سورہ کوثر کو سیکھ لیتا ہے, سورہ انا اعطیناک الکوثر, یہ بھول سکتا ہے اس کو؟ کہتا ٹھیک ہے, آپ نے 4-5 سال سورہ کوثر نماز میں نہ پڑھیں, سورہ انا اعطیناک الکوثر. 1 سال گزرتا ہے, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال گزرتا ہے, پھر بھی انسان نہیں بھولتا, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بچپن میں سیکھی ہے نا. اب جو ہے نا یہ ذکر جو ہے, نہیں, آپ کا فراڈ جو ہے نا, آپ کی بے حیائی, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈسکسٹنگ ہے آپ کی بے حیائی. آپ کی دیکھو, ایک جھوٹے آدمی یہاں پہ فراڈ کرنے آئے ہو, آپ کی جھوٹ دیکھ کے ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ کے دلائل کا دیکھو, یہی بس بات ہے, ایک آدمی فراڈ کرنے آئے, آپ غیب جانتے ہیں جو مجھے فراڈیا ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ غیب جانتے ہیں. نہیں, یہ آپ کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے, آپ کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے ابھی سب کے سامنے. اور اتنے بے حیا آدمی کہ اس کے باوجود آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی, آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں. کوئی کرنے کی
बात घुमाए ना, ٹھیک ہے بھائی، امامت پہ بات کرتے ہیں. ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے کیا؟ करें बात शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें. ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے आप کیا؟ मुस्तहबात जिक्र की बात करते फिरते हैं. ابو بکر کی خلافت لے کے آؤ، اگر نہیں آتا تو میں شروع کروں. अबू बकर की खिलाफत इजमाए साहब है. اجماع صحابہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. क्यों नहीं है؟ तफसीर کیونکہ किताब ने حضرت तो माना یہ है अबू बकर. اجماع کس کو بولتے ہیں؟ इजमा जो जमहूर लोग माने, जिस جمہور کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرو. जमहूर कहते हैं कसीर लोग जिस رائے کو ماننے. اجماع پر نہیں، اگر کثیر اور اجماع میں فرق ہے. ایسا یہ اللہ یاری صاحب سعد بن عبادہ کا نام ماننا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. ایک بندے نے نہیں مانا. اچھا عزیزو یہ شخص دیکھیں، میں آپ کو عالم سمجھتا، آپ نے ٹوپی بھی لگایا ہے، داڑھی بھی لگائی ہے، ادھر آئے ہیں اور حلیہ بھی علماء جیسا بنایا، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ یہ آپ کہتے ہیں باتیں گھمانے والی نہ کریں، مدعے پر آئیں. اوکے بھائی، آپ جیت گئے بھائی، آپ جیت گئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اتنا پتہ نہیں کہ اجماع اور اکثریت میں فرق ہوتا ہے. عزیزو ایک دفعہ کہتے ہیں نا اکثریت کا یہ قول ہے، بہت سارے، کثیر کا کیا مطلب؟ بہت سارے لوگوں کا یہ قول. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اجماع کا مطلب یہ سب کا قول ہے، اس کا مخالف کوئی نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اچھا ایک دفعہ دیکھیں، چپ کرو ہمارے بات نہ علماء کے کرو. ان میں آپ کے لوگ تو نہیں شامل کہ آپ کی یہ دلیل مان لی جائے. آپ نے صحابہ کی بات کی ہے نا. نہیں اللہ یاری صاحب بات نہ اوکے بھائی صاحب، آپ جیت گئے، آپ جیت گئے. خدا حافظ. تھینک یو سر. خدا حافظ. ایک جھوٹا آدمی، دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک شخص اتنا اگر جھوٹا ہے، اتنا آپ نے حالت اس کی دیکھی ہے، جہالت اس کی باتوں سے واضح ہے. دیکھیں عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے، اجماع یعنی لا، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ لن یجمع امتی علی ضلالہ. یہ بھی صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، میری پوری امت کی بات. میری جو پوری امت ہے وہ کبھی سب کا سب متفق القول ایک گمراہی پہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ میری پوری امت کو متفق القول ضلالت گمراہی پہ نہیں کرے گی. یعنی اگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر پوری امت ایک بات پر متفق القول ہے تو وہ بات حق ہے. پوری امت. اب انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے. میں نے پوچھا اجماع کیا کہتا ہے؟ جمہور. پھر میں نے پوچھا جمہور کیا کہتا ہے؟ کثیر. دیکھیں کثیر اور اجماع میں بڑا فرق ہے. اجماع یہ ہے کہ سب کا یہ قول ہو، اس کا کوئی مخالف نہ ہو، یہ ہوتا ہے اجماع. اگر کوئی اکثریت کسی بات کو کہتی ہے یہ اجماع نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری جو پوری امت ہے کبھی گمراہی پہ متفق القول نہیں ہوگی، وہ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کبھی بھی گمراہی پہ بات نہیں کریں. اس امت میں ان کی شیعہ موجود ہیں، اور یہ سب ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری امت چاہے صحابہ کا دور ہو سب کے سب متفق القول ہوں ایک غلط بات پر. یہ نہیں ہو سکتا، بشرط کہ سب کی بات، اور اس میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب متفق القول ایک غلط بات پر. اور ابو بکر کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں تھا. اس کی واضح دلائل بہت ہے. ایک دلائل یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے نہ کبھی ابو بکر کی بیعت کیا ہے اور ہمیشہ تک ابو بکر سے ناراض رہی ہیں، اور ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. اور ان کے شوہر حضرت امیر علیہ السلام نے ان کو خود رات کی تاریکی میں نماز پڑھا دیا ہے اور ان کو دفن کی فرمایا. اور یہ بخاری وغیرہ میں ثابت ہے. اب میں ان شخص اس مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، اگر ایک شخص جو ہے نا میرے رتبے سے پائن ہے، علم کے لحاظ سے تو اس کی اتنی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر ایک شخص گٹھیے زبان کا آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے اپنا گٹھیا پن ظاہر کیا، تو اس سے گفتگو کرنا ہمارے لیے شرعاً حرام ہے. میں آپ کو دکھاؤں وہ حدیث، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے. کمیل سے اپنی فرمان میں فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ صلی اللہ علیہما وآلہما، تالیف ابو جعفر محمد بن ابی القاسم الطبری. کتاب مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پر ایک روایت ہے جس میں طویل روایت ہے جو نصیحتیں ہیں، مواعظ ہیں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی کمیل کے لیے. یہاں پہ شروع ہوتا ہے، اس میں کئی صفحات پہ ہیں. اس میں ایک فقرہ یہ ہے مناظرے کے لیے، یا کمیل اذا جادلت فی اللہ فلا تخاطب الا من یشبہ العقلاء وہذا ضرورہ. یا کمیل ہم علی کل حال سفہاء. اگر جماعت عمریہ کے کسی آدمی سے یا جماعت غیر مسلمین کے کسی آدمی سے کبھی تم مناظرہ کرنا چاہو تو صرف ان لوگوں سے مناظرہ کرو جو شبیہ عقلاء. عاقل کبھی نہیں ہوگا، عمری کبھی عاقل نہیں ہوگا. اسلام سے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ کبھی عاقل نہیں ہوں گے. وہ شبیہ عاقل ہو سکتے ہیں، عاقل نہیں ہو سکتے. لیکن کس سے مناظرہ کرنا؟ صرف اس سے جو شبیہ عاقل ہو. عاقل تو نہیں ہو سکتا. کیوں عاقل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ لوگ سفیہ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سفیہ ہیں. یا کمیل فی کل صنف قوم ارفع من قوم فإیاک ومناظرة الخسیس منہم. یا کمیل ہر قوم میں، چاہے جماعت عمری ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، ان میں کچھ گٹھیے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ غیر گٹھیا، ان سے بہتر ہوتے ہیں. گٹھیوں کے ساتھ کبھی مناظرہ نہیں کرنا، گٹھیے کے ساتھ کبھی مناظرہ نہیں کرنا. تو یہ آدمی جو ہوتا ہے نا، اسی جس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خسیس یا گٹھیا کہا ہے، اسی طرح مجھے لگا ہے. میں اس لیے اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ جو مرضی اپنے آپ اسیوم کرے، گمان رکھے، اس کی مرضی ہے.